السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ حضرت کعب احبار کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزرائیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتم سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوندہ عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں معلوم فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد بانی ہوا ہے کہ ترجمہ فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہچانتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ دوستو، قرآن مجید کی اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوندہ قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متن طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الصاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے، جس سے یہ حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندے کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتماً بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و غارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہاں میں معلوم ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا۔ دوستو، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور درجات کی بلندی پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ دوستو، خداوندہ کریم پر ہم مسلمانوں کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار
اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔